دنیا کائنات کے 500 بڑے بڑے اکابر علماء نے مجدد دین و ملت کا خطاب عطا فرمایا کہ یہ دین کے مجدد ہیں، یہ دین کے مجدد ہیں۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو از سر نو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ جب پورے ہندوستان پر جو ہے وہ کفر کی اور نیچریت کی اور جو ہے دہریت کی اور وہابیت کی اور دیوبندیت کی جو ہے آندیاں چل رہی تھی، اور ہر طرف بے دینی کا دورہ تھا، ہر طرف جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر، غیروں کے ساتھ مل کر، انگریز کے ایجنٹ بن کر لوگ جو ہے وہ دین کے اوپر جو ہے اصلی دین کے چہرے پر گرد ڈال رہے تھے اور اپنی من مانی کے مسئلے گڑ کر لوگوں کا دین جو ہے ایمان خراب کر رہے تھے۔ کوئی جو ہے وہ دہریت کی صورت میں زہر ہوا، کوئی نیچریت کی صورت میں زہر ہوا، کسی نے وہابیت کا لبادہ پہنا، کسی نے دیوبندیت کا لبادہ پہنا، اور ہر ایک نے دین اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کی اور دین اسلام کے اوپر گرد ڈالنے کی کوشش کی۔ اصلی عقائد اور اصلی دین کی جو ہے وہ نشریات اور اصلی روایات کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کہ امریکہ یہ چاہتا تھا، برٹش گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ علماء سو کو خریدا، ان کو ڈالر دیے، پیسے دیے، دولت دی، سہولتیں دی، اور انہوں نے پھر اصلی جو ہے وہ دین اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ ہر طرف بد کی عقیدگی کی کالی کالی گٹھائیں ایمان و ہدایت کی روشنی کو سیاہی کے ساتھ سیاہی کی چادر میں ڈھانپ رہی تھی۔ خود خواستہ مفکران اسلام طرح طرح کی تعویلیں کر کے اسلام کے مسائل اور شرعی احکامات کی حقیقی صورت کو بگاڑ رہے تھے۔ کوئی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کوئی اپنے آپ کو مولوی کہتا تھا، اور اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتا تھا، اور کسی نے تو یہ لکھ دیا کہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، پر وہ جھوٹ بولتا نہیں۔ کوئی جو ہے وہ غلط ترجمے قرآن کے ترجمے کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دین اسلام سے دور کر رہا تھا۔ کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث کے غلط ترجمے کر کے ان میں سے الفاظ کی کانٹ چھانٹ کر کے اپنے جو ہے وہ مذہب کو تقویت دینا چاہتا تھا۔ غیروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یعنی دین اسلام کے اصلی چہرے کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت مجدد دین ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جوبن کے ساتھ، پوری عزت و عظمت کے ساتھ، پورے جو ہے علوم کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ، ظاہری اور باطنی علوم کے ساتھ جو ہے وہ ابھر کر لوگوں کے سامنے آئی۔ ایک شخص تھا اکیلا، چاروں طرف جو ہے وہ کفر ہی کفر تھا، اور چاروں ہی طرف جو ہے وہ بدعات کا دورہ تھا، چاروں طرف جو ہے وہ ظلمت ہی ظلمت تھی، اور چاروں طرف جو ہے اپنے بھی غیروں کے ساتھ دے رہے تھے۔ ایک ہستی جو ہے وہ بریلی شریف کے جو ہے حجرے سے ابری، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، عشق مصطفیٰ کا سچا وارث اپنی نورانی کرنوں کے ساتھ بد مذہبوں کی کالی کالی گٹاؤں کو پامال کرنے کے لیے، جو ان کی جو ہے وہ غلط رسومات کو تتر بتر کرنے کے لیے ابھرا، جس کے دل کے اندر جلال موسوی تھا، عشق مصطفیٰ کی کرن تھی، اور جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور مطہر شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں پر کہرے الہی بن کر جو ہے برسا، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کا مظہر کامل تھا، اور جو شہنشاہ بغداد حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا حقیقی وارث تھا، ابھرا بریلی سے اور پھیلی اس کی جو ہے کرنیں پوری مشرق و مغرب تک، اور ظلم و ستم کو پامال کر کے رکھ دیا۔ پھر ایسے مجدد کی ضرورت تھی تو وہ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، جو اٹھے اور نیچریت کی کھال ہودیڑ کر رکھ دی، جو اٹھے تو دہریت کا کلا کما کر کے رکھ دیا، جو اٹھے تو وہابیت کی پھیلائی ہوئی بد مذہبی کا کلا کما کر کے رکھ دیا، جو اٹھے تو انہوں نے جناب جو ہے نجدیت اور جو ہے قادیانیت اور جناب والا دیوبندیت کو پاش کے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پھر مجدد دین و ملت بن کر برسے۔ ایک طرف تو چاروں طرف جو ہے وہ اس طرح کا دورہ تھا، ایک ہی درمیان میں شیر اٹھا اور اس نے سب کا کلام
گلا کما کر کے رکھ دیا، اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور عشق خدا اس قدر تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی خود فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص میرا قلب چاک کرے، میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے اور ایک ٹکڑے کی طرف دیکھے لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے کو دیکھے لکھا ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ، فرماتے کہ میرے دل کا عالم یہ ہے کہ میرے دل کے قلب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھری ہوئی ہے، اور ایسا ہی تھا کہ آپ ہمہ وقت دن رات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں مستغرق رہتے تھے، آپ کثرت سے عبادات کرتے تھے، کم کھانا کم سونا آپ کی فطرت میں لکھا ہوا تھا، جو غریب آپ کے پاس آتا کبھی خالی نہ لوٹتا، آپ اتنے بڑے سخی تھے کہ آپ اس کو مالا مال کر کے لوٹتے، جو آپ کے پاس آتا علم سے آپ اس کو بہرمند فرما دیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ شجاعت یہ ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا، آپ ہمہ وقت دن رات حضور کی محبت میں گن گایا کرتے تھے، اور آپ کی ساری زندگی میں جو ہے وہ کوئی نماز جماعت کے علاوہ نہیں پڑھی، کثیر التعداد کتب لکھنے کے باوجود 1000 آپ نے کتابیں لکھی اور بڑی مستند اور دلائل کے ساتھ لکھی، اور پھر بھی جو ہے آپ کی ایک جماعت بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پھر مجدد بن کر جب جو ہے وہ کائنات پر آپ کا سورج تابانی کے ساتھ چمکا تو ہر طرف سے آپ کا فیض اس کا دورہ ہوا، ایسے دشمنان دین ان کی زبانیں بند ہو گئی، غیر بھی مٹ گئے اور اپنے بھی مٹتے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کے دل میں اللہ اس کے رسول کی معرفت تھی، مرشد کا فیض تھا، بزرگوں کی صحبت تھی، اور جو ہے فطرت میں ہی جو آپ کی جو ہے لو لو میں عشق مصطفیٰ کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس لیے جو ہے آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا عین بہی شریعت مصطفیٰ کے مطابق تھا۔ جب آپ سوتے تو آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح یعنی انگوٹھا اپنی شہادت والی انگلی پر رکھتے تو اللہ کی صورت ہاتھ اختیار کر جاتا، ہاتھ کا لفظ اللہ بن جاتا، پھر اپنا ہاتھ اپنے جو ہے وہ گردن اپنے جو ہے وہ رخسار کے نیچے رکھتے اور سیدھی کروٹ آپ لیٹتے، کبھی نہ ٹانگیں پھیلائی آپ نے، کبھی جو ہے الٹی کروٹ نہ لیٹے، سیدھی کروٹ لیٹتے، اپنے ہاتھ کا لفظ انگلیوں کا اللہ بن جاتا اور دوسرا ہاتھ اس طرح نیچے رکھتے اور یہ جو کونیوں والی چیز ہے یہ ہے بن جاتی، اور یہ جو نیچے والا جو حصہ ہے اس کی میم بن جاتی، اور نیچے جو آپ کی ٹانگیں مبارک تھی اس کو اپنی طرف سمیٹ لاتے، دیکھنے والا دیکھتا ہاتھ کا اللہ بنا ہوا ہے جسم کا محمد بنا ہوا ہے، ہاتھ کا اللہ بنا ہوا ہے جسم کا محمد بنا ہوا ہے، جس کی کیفیت دن رات ایسی ہو کتنا بڑا وہ عاشق ہوگا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ آپ مجدد بنے، مجدد کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجددها لہا دینہا، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اختتام میں اس امت کے لیے ایک مجدد کو ضرور پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید فرمائے گا، یعنی دین اسلام کو از سر نو تازہ کر دے گا۔ لوگ اپنی جو ہے بدعات اور اپنی ظلمت کی گٹائیں دین کے چہرے پر ڈالتے جائیں گے اور دین کا چہرہ مس کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے، پھر 100 سال کے بعد اللہ ایک مجدد پیدا کر دے گا، وہ اپنی قوت ایمانی اور روحانی میں اس دین کے چہرے کے اوپر گرد و غبار جو پڑی ہو اس کو صاف کر دے گا اور دین پھر تر و تازہ ہو جائے گا۔ 14ویں صدی میں جس نے دین اسلام کو جو ہے وہ از سر نو تازہ کیا، اس شخصیت کو لوگ مجدد دین و ملت گشتہ عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ 1324 ہجری میں آپ کو دنیا اسلام کے 500 بڑے اکابرین نے آپ کو مجدد جو ہے وہ دین و ملت کا خطاب عطا فرمایا۔ 5 سوالوں کا جواب آپ نے اہل مکہ کو دیا، الدولۃ المکیہ یہ جو کتاب لکھی ان 5 سوالوں کے جواب میں 8.5 گھنٹے میں لکھی۔ کوئی آپ کے پاس وہاں کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، کوئی آپ کے پاس وہاں کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، 8.5 گھنٹے میں
اس کتاب میں اتنی دلیلیں دی اپنے مسلک حق اہل سنت کے لیے، اور اس 4-5 سوالوں کے جواب دیے کہ جس وقت یعنی جو ہے وہ 8.5 گھنٹے میں وہ کتاب لکھ کر آپ نے مفتی مکہ کے ہاتھ میں دی، اور اس نے جو ہے وہ وقت کے بادشاہ کے ہاں پیش کی، چند جو ہے وہ ورق وہ پڑھے گئے اور دلائل کے ساتھ، تو وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ اور یہ مخالفین اور وہاں کی حکومت حیران پریشان ہو گئی کہ ایسے دلائل کثیرہ، ان کی جو ہے عقل دنگ رہ گئی کہ 8 گھنٹے کے اندر آپ نے ان 5 سوالوں کے جواب دیے۔ یہ آپ کی بہت بڑی عظیم کرامت ہے، کیونکہ 8.5 گھنٹے کے اندر کتابیں نہیں لکھی جاتی، اور پھر کتابیں لکھتے وقت بھی چاہیے، اور 7 کتابیں بھی چاہیے جن کے اندر سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ان دلائلوں میں بغیر صفوں کے، بغیر جلدوں کے، اور بغیر قرآن کی آیات اور احادیث کثیرہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے 5 سوالات کا جواب دیا، اور یہ کتاب الدولۃ المکیہ لکھ کر 8.5 گھنٹے میں ان کے حوالے کر دی۔ پھر آج کیا ہوا کہ سنیں، آج وہ علماء کہتے ہیں آج اگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوتا تو اعلیٰ حضرت کے قلم کو آ کر بوسہ دیتا۔ آج اگر امام فخر الدین رازی جیسا مفسر ہوتا تو اعلیٰ حضرت کے قلم کو آ کر بوسہ دیتا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔